السلام علیکم طلبہ و طالبات، 10ویں جماعت 7واں سبق مظفر حنفی سے ایک ملاقات۔ یہ سبق ادارہ کی طرف سے ہے۔ پہلی بات پڑھتے ہیں کہ عام طور پر ملازمت حاصل کرنے کے لیے، ملازمت یعنی نوکری، جاب حاصل کرنے کے لیے پہلے انٹرویو دینا ہوتا ہے۔ اس لفظ کے عام معنی آپسی گفتگو کے ہیں، یعنی انٹرویو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آپسی گفتگو کرنا۔ اس قسم کے انٹرویو کے ذریعے ادارے اور کمپنی کی جمع کمپنیاں قابل اشخاص کا انتخاب کرتی ہیں، یعنی قابل لوگوں کا انتخاب کرتی ہیں، چنتی ہیں۔ ایسے انٹرویو میں ملازمت کے امیدوار شخص کی عام معلومات، اہلیت، ذہنی استعداد اور شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ یعنی اس انٹرویو کے ذریعے جو جاب کے امیدوار ہوتے ہیں، جو جاب کرنا چاہتے ہیں، ان کی عام معلومات لی جاتی ہے، ان کی ذہنی استعداد کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ انٹرویو کی ایک اور قسم ہے جس کے ذریعے کسی اہم شخص کے کارناموں کا تعارف حاصل کرنے کے علاوہ اس کی شخصیت اور انداز فکر سے واقفیت حاصل کی جاتی ہے۔ اس کا تعلق ملازمت سے نہیں ہوتا۔ اس قسم کے انٹرویو سے ہمیں کسی شخص کے خیالات، ذہنی رجحانات اور شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کی سہولت کے سبب یعنی وجہ، انٹرویو کی کئی قسمیں وجود میں آئی ہیں۔ انٹرویو میں سماجی، سیاسی، ادبی، علمی اور دینی موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ رسالے، ویڈیو کانفرنسنگ اور ٹیلی فون انٹرویو کے اہم ذرائع ہیں۔ بالمشافہ گفتگو، بالمشافہ یعنی بالکل سامنے بیٹھ کے گفتگو کے علاوہ سوال نامے کے ذریعے بھی انٹرویو کیے جاتے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ سوال نامہ، یعنی انٹرویو کے بہت سارے ذریعے ہیں۔ رسالے، ویڈیو کانفرنسنگ، ٹیلی فون انٹرویو کے، یہ سب کیا ہیں؟ ذریعہ ہیں انٹرویو کے، اور آمنے سامنے بیٹھ کر انٹرویو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سوال نامہ، آپ کو ایک پیپر دیا جاتا ہے، اس میں کوشچن پوچھا جاتا ہے، سوال رہتے ہیں، اس کے ذریعے انٹرویو لیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کیا جواب لکھتے ہیں، کس طرح سے لکھتے ہیں، اس سے آپ کی ذہنیت، آپ کی شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس طرح سے انٹرویو لینے کے بہت سارے ذریعے ہیں۔ جان پہچان: محمد ابو المظفر مظفر حنفی 1 اپریل سن 1936 کو کھنڈوا مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی، LLB بھی کیا، LLB یعنی وکالت کی انہوں نے۔ مظفر حنفی شاد عارفی کے آخری شاگرد ہیں۔ شاد عارفی کون ہیں؟ آپ دیکھیں گے تو آپ کی کتاب میں 4 رباعیات دیے ہوئے ہیں۔ کس کے؟ کشن پرساد شاد کے یاس یگانہ چنگیزی، شاد عارفی، جمیل مظہری۔ تو یہ شاد عارفی کے آخری شاگرد ہیں جن کی رباعی آپ کے کتاب میں دی گئی ہے، ہم نے اسے پڑھا بھی ہے۔ تو آگے کیا ہے کہ 1976 میں ان کا تقرر جامعہ اسلامیہ کے شعبہ اردو میں ہوا۔ پھر سن 1989 میں وہ کلکتہ یونیورسٹی میں اقبال چیئر پروفیسر اور صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے۔ جامعہ اسلامیہ ملیہ کہاں پر ہے؟ دلی میں۔ وہ 2001 میں وہاں سے سبکدوش ہو کر ادب کی تخلیق میں مصروف ہو گئے۔ سبکدوش ہونا، فارغ ہونا۔ 80 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، مرتب اور مترجم مظفر حنفی نے اردو کی مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی۔ اصناف یہ صنف کی جمع ہے۔ طبع آزمائی یعنی کیا ہوتا ہے؟ طبیعت آزمانا، ذہانت کا امتحان، تو انہوں نے اس میں بھی اپنی طبیعت آزمائی۔ انہیں کئی اکیڈمیوں اور اداروں سے انعامات مل چکے ہیں۔ پانی کی زبان، تیکھی غزلیں، کھل جا سمسم، تو یہ نام آپ نے بچپن میں سنا ہوگا، کھل جا سمسم۔ طلسم شخصیات، نقد ریزے، تنقیدی ابعاد۔ شاد عارفی جو ہیں ان کے آخری شاگرد تھے یہ، تو ان کی شخصیت پر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، ان کی چند اہم کتابیں۔ تو کھل جا سمسم، یہ اس کے اوپر ڈرامہ بھی، بہت ساری ڈرامہ فلمیں بنی ہیں، اور کہانی کی کتابوں میں بھی آپ نے یہ نام سنا ہوگا۔ تو یہ سب کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ مظفر حنفی کی۔ آگے پڑھتے ہیں ملاقاتی۔ ان سے کوئی ملاقات کرنے آیا جو ان سے انٹرویو لے رہا تھا، سوال کر رہا تھا، تو وہ کیا جواب دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں۔ ملاقاتی: اپنی زندگی کے ابتدائی حالات سے متعلق کچھ بتائیں۔ تو مظفر حنفی کیا بتاتے ہیں؟ میرا بچپن، لڑکپن اور جوانی سبھی غربت و افلاس اور سماجی بے انصافیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزرے ہیں۔ مختصراً عرض ہے کہ میرا پرائمری اور مڈل اسکول کا زمانہ انتہائی اسرت میں بسر ہوا۔ اسرت یعنی تنگی، غریبی میں۔ والد صاحب کھنڈوا میں پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے۔ والدہ 3 بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ آبائی وطن حسوہ فتح پور میں رہنے پر مصر تھی۔ مصر تھی یعنی
ضد پر اڑے رہنا، یعنی ان کی امی کہاں رہتی تھیں؟ آبائی وطن ہسوا فتح پور میں، اور ان کے والد پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے، کہاں پر؟ کھنڈوا میں۔ تو اب کھنڈوا سے 10 روپے کا منی آرڈر ہر مہینے آتا تھا، یعنی ان کی امی اپنے دادا کے وطن میں فتح پور میں ان کو اور ان کی 3 بہنوں کو لے کر رہتی تھی، اور وہاں سے کھنڈوا سے ان کے ابو ہر مہینے منی آرڈر یعنی پیسہ ہر مہینے آ جاتا تھا، کتنا؟ 10 روپے، جس میں ہم 5 نفر مہینے بھر تنگی ترشی میں بسر کرتے تھے۔ 5 نفر یعنی 5 شخص، 5 افراد۔ اس افلاس کے زمانے میں مڈل اسکول کے امتحان میں بورڈ کے 25 ممتاز طلبہ کی فہرست میں میرا نام بھی تیسرے مقام پر تھا۔ اس دوران والد صاحب ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ میں 1925 میں کانپور چلا گیا، جہاں بہت تکلیفیں جھیل کر 2 برس تک ملازمت کی تلاش میں بھٹکنے اور ناکام رہنے کے بعد بھوپال میں مڈل اسکول ٹیچر کی ملازمت ملی۔ تقرر دور دراز کے جنگلی اور دلدلی علاقے میں ہوا۔ متعصب اور تنگ نظر افسروں کی زیادتیوں کے خلاف احتجاجاً 3 برس بعد میں نے استعفیٰ دے دیا۔ متعصب یعنی تعصب رکھنا، کسی سے نفرت رکھنا، کسی چیز کی وجہ سے حسد کرنا، اور تنگ نظر یعنی چھوٹی سوچ افسر جو تھے وہ زیادتیوں کے خلاف احتجاج کرنا، یعنی ان سے اختلاف تھے، وہ ان کی رائے ان سے اختلاف تھی، نہیں جمتا تھا، تو انہوں نے 3 برس کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ والدین کی خواہش کے مطابق میں نے دوبارہ ملازمت کی، انہوں نے واپس سے ملازمت کرنا شروع کی۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی شادی ہو گئی۔ 14 برس تک محکمہ جنگلات 14 برس تک یعنی 14 سال تک انہوں نے محکمہ جنگلات میں کلرک رہ کر کلرک کیا ہوتا ہے؟ کلرک کے جاب میں کہ چھوٹا موٹا آفس کا کام جو لوگ سنبھالتے ہیں، پیپرز وغیرہ ان کو سنبھالنا ہوتا ہے، رکھنا ہوتا ہے، تو یہ کلرک کا کام ہوتا ہے۔ رہ کر ایم اے، LLB اور PhD کی ڈگریاں حاصل کی، یعنی انہوں نے اتنی ساری پڑھائی 14 سال میں کی، وہ بھی کلرک جو ساتھ میں جاب بھی کرتے تھے۔ قلیل تنخواہ میں والدین اور بہنوں کی کفالت کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کی پرورش کے لیے خاصے پاپڑ بیلنے پڑے۔ پاپڑ بیلنا یہ بہت مشکل اٹھانی پڑی۔ پھر ملاقاتی کیا سوال کرتا، آگے دیکھتے ہیں ان سے کیا کہتا ہے ملاقاتی، جو ان کا انٹرویو لے رہا ہے کہ آپ نے رسائل کے لیے کب لکھنا شروع کیا؟ آپ کی ابتدائی تخلیقات کہاں شائع ہوئیں؟ مظفر حنفی: کہانیاں اور داستانیں پڑھنے کا میرا شوق لڑکپن ہی میں جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ 13 برس کی عمر میں عین امتحان کے زمانے میں یعنی مین امتحان کے ٹائم پہ والد مرحوم نے طلسم ہوش ربا پڑھتے ہوئے مجھے پکڑ لیا۔ طلسم ہوش ربا آپ دیکھیں گے تو ایک بہت ہی لمبی داستان ہے، کتاب ہے، داستان ہے جو نا ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ الادین کہانیاں آپ نے پڑھا ہے، سندھ باز پڑھا ہے، تو یہ سب کہانی کہاں سے لی گئی ہے؟ الف لیلا سے لی گئی ہے، عربی کی مشہور داستان میں سے لی گئی ہے جو الف لیلا ہے۔ اسی طرح طلسم ہوش ربا بھی بہت بڑی داستان ہے، وہ ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے۔ اضافی معلومات میں مکمل یہ پورا دیا ہوا ہے، آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا یہ کیا ہے۔ تو ان کے والد نے انہیں یہ پڑھتے ہوئے پکڑ لیا۔ خاصی سرزنش کی یعنی سزا دی، اور یہ بھی کہا کہ ایسا ہی شوق ہے تو پڑھ لکھ کر اس لائق بنو کہ تمہاری تحریریں دوسرے پڑھیں۔ چنانچہ اسی وقت سے چل میرے خامے بسم اللہ دہلی سے بچوں کا رسالہ کھلونا نیا جاری ہوا تھا۔ بچوں کے لیے میرے تحریر کردہ لطیفے، کہانیاں، نظمیں اسی پرچے میں چھپیں۔ پھر پھلواری دہلی، ٹافی کلیاں لکھنؤ، دوست کراچی اور ہند و پاک کے دوسرے بچوں کے رسالوں کے لیے میں نے خوب لکھا۔ مقام شکر ہے کہ حکومت ہند کی مطبوعہ درسی کتابوں سے لے کر دیگر کئی ریاستوں کی درسی کتابوں میں میری تخلیقات شامل ہیں۔ میں اب بھی بچوں کے لیے نظمیں وغیرہ لکھتا رہتا ہوں۔ پھر جو انٹرویو لینے آیا ملاقاتی وہ کیا کہتا ہے، بچوں کے ادب میں کون سی خصوصیات ضروری ہیں؟ تو مظفر حنفی کیا جواب دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جادوگروں، پریوں اور آسیب یعنی وہی جادو کی ایک قسم ہے، آسیبوں کی کہانیاں بہت سنا چکے ہیں۔ آج کے بچوں میں بھی کچھ یقیناً ایسے ہوں گے جنہیں جادوئی کہانیاں پسند ہوگی۔ ہندوستان کی تقریباً ہر زبان میں ایسی تخلیقات پہلے ہی سے موجود ہیں، یعنی ہندوستان کی ہر زبان میں اس طرح کی تخلیقات، پری، جادوگر، آسیب کی کہانیاں، بھوت چڑیل کی کہانیاں لکھی گئی ہیں، تخلیق کی گئی ہیں۔ آج بچوں کو ادب تخلیق کرنے والوں کو اپنے موضوعات اپنے آس پاس کی زندگی کے مختلف گوشوں سے منتخب کرنے ہوں گے، جن میں میرے بیان کردہ مسائل یا ان سے ملتے جلتے ہزاروں دوسرے مسائل شامل ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ ہندوستان کا بچہ جو پچھلی صدی کے بچوں سے کہیں زیادہ ذہین اور باشعور ہے، اس کوہ قاف اور طلسماتی کہانیوں سے ہی دلچسپی رکھتا ہو۔ کوہ قاف یعنی کیا ہوتا ہے؟ کوہ یعنی پہاڑ، جیسے کوہ طور آپ نے سنا ہے، اسی طرح کوہ قاف کیا ہے؟ ایک پہاڑ جو ایشیائے کوچک کے شمال میں واقع ہے،
یعنی اتنا پہاڑ کا دشوار، مشکل اور سنسان راستہ جہاں سے آدمی نہ گزر سکتا ہو اور طلسماتی کہانیوں سے ہی دلچسپی رکھتا ہو۔ یعنی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے جو پرانے زمانے کے بچے تھے وہ پریوں، بھوت پریت کی کہانیوں، جادوگر کی کہانیوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، لیکن آج کل کے بچے جو ہیں بہت زیادہ ہوشیار ہیں، وہ صرف انہی چیزوں سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، ملاقاتی، انٹرویو لینے والا جو تھا ملاقاتی